سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے تھے، چنانچہ حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت کھولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت کھولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، آپ ان میں سے جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ حضرت کھولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت جماع ہیں اور کنواری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ تم عائشہ کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ حضرت کھولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئیں اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کے متعلق بات کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کھولہ، عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت کھولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے یہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت زبیر ابن مطعم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے آئے اور کھولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا اور مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تقریباً 3 سال تک اپنے والدین کے گھر میں ہی رہیں۔ ان 3 سالوں میں 2 سال 3 مہینے مکہ مکرمہ میں اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں گزرے۔ اور ہجرت کا قصہ یوں پیش آیا، جب مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کا ظلم و ستم اپنی تمام حدوں کو عبور کر گیا اور اس کے شعلوں نے تمام نہتھے اور مفلس مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام کے وقت ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پر چادر لپیٹ کر خلاف معمول ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں شہزادیاں تشریف فرما تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ ابوبکر، ذرا اپنے پاس سے لوگوں کو ہٹا دو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر موجود نہیں ہے، صرف آپ ہی کے اہل خانہ ہیں، آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جل کر سامان سفر تیار کیا اور دونوں حضرات اپنے وطن کو خیرباد کہتے ہوئے مدینہ طیبہ کا رخ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا۔ جب مدینہ میں حالات سازگار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے ایک غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ روانہ کیا۔
चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दोनों बहनों हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का मुकर्रमा से लेकर रवाना हुए। इत्तेफाक से जिस ऊँट पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवार थीं, वो बिदका और भाग निकला और तेज रफ्तार से दौड़ा कि ऐसा लगता था कि इस पर बंधी हुई डोली जिसमें हज़रत आयशा और उनकी वालिदा सवार थीं अब गिरती हैं। ऊँट निहायत तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा था और हज़रत उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी लख्ते जिगर की फिक्र में जारो कतार रो रही थी। बिलाखिर कई मीलों बाद उस ऊँट पर काबू पाया गया तो उनको तसल्ली हुई और उनके बहते हुए आंसू थमे। दोस्तों, उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।